اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامی ابی القاسم محمد وحضرت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطہیرا صلی علی محمد وما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ مناسبت ہے کہ وہ آپ کی خدمت میں بار بار ولی فقیہ مراج الزام بالخصوص اپنے زمانے کے امام کی جو ولادت ہے وہ اس شخصیت سے منسوب ہے کہ جو اسلام کی نجات کا ذریعہ قرار پایا، یعنی یہ گارنٹی تھے اسلام کی حفاظت کے۔ پیغمبر نے تعریف کی ہر مقام پر تو وہ اپنے وجود کے ساتھ ان کو منسلک کیا، حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں۔ مجھ سے تو سب سمجھتے ہیں کہ ہر رشتے کو پہچانتا ہے، لیکن میں حسین سے ہوں۔ یہ اس عظمت کو ظاہر کرتا ہے کہ جس کے لیے خلق ہوئے ہیں، جس کے پیغمبر ان الحسین مصباح الہدی، یہ جتنے بھی امام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہدایت کا چراغ ہے۔ اس آپ کو چراغ کی ضرورت کب ہوتی ہے؟ اندھیروں میں، تاریکیوں میں، ہر قسم کی ظلمتیں، اندھیرے، گمراہی جتنے بھی ہیں، اس میں ایک چراغ کی ضرورت ہے جس میں آپ کو راستہ نظر آ سکے۔ یہ ہدایت کا راستہ ہے، اللہ نے راستے کا بتایا ہے۔ حسین نے کہا راستے تو ہے، اس پر چلو گے کیسے، ڈیسٹینیشن تک پہنچو گے کیسے، اس کی عملی تفسیر حسین۔ راستہ موجود ہے، منزل کیا ہونی چاہیے، اس منزل تک جانا کیسے ہے، اس کے لیے قربانیاں کیا ہوں گی، اس سب کا حاصل کیا ہے؟ حسین کی ذات جو ہے۔ لہذا دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، وہ سفینہ نجات یا نجات کا سفینہ ہے۔ سمندر کی موجوں میں جب طوفان آ رہے ہوتے ہیں تو اس میں حفاظت کے ضروری کہ انسان شپ میں ہو۔ آپ طوفان کو نہیں روکتے ہیں، جہاز میں بیٹھ کر خود کو محفوظ رکھتے ہیں غرق ہونے سے۔ طوفانوں تو آنے ہیں۔ امام حسین کے ساتھ وابستہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مشکلات نہیں آئیں گی، مشکلات نہیں ہیں، آپ ہلاک ہونے سے بچ جائیں گے اگر آپ ان کے ساتھ شریک ہیں۔ یہ تو دنیا ہے، اس میں تو یہ سب ہونا ہی ہونا ہے، یہ تو خالی نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں ہوگا، نہیں، یہ تو ہونا ہے۔ یہ گارنٹی ان کے ساتھ اگر آپ ہیں تو نجات ہے۔ بات حل، اور یہ قرآن کا اپنا وعدہ ہے، اس لیے پیغمبر نے جو مشہور حدیث ہے اس سے پہلے عرض کر دوں کہ کشتی نوح کون بچا جب طوفان آیا؟ صرف وہی، صرف جو نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار تھے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، ہم نے نوح اور ان کو جو کشتی میں تھے بس نجات دی، باقی سب ہلاک۔ یعنی آپ اس عظمت کو سمجھیں تک کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ابھی قرآن بتا رہا ہے نجات کا ذریعہ۔ دیکھو جو نوح کے ساتھ تھے بس ہم نے انہیں نجات دے دی اور ان کو عالم کے لیے نشانی بنا دیا۔ اب توجہ کیجیے گا تاکہ آپ سمجھیں اہل بیت کی یہی مماثلت ہے۔ یہ وہ ہے کہ اس کی حرکت و سکون کشتی کی اللہ کے حکم سے ہے، یعنی پروردگار خود اس کا اعلان کر رہا ہے۔ اب یہ کشتی جو ہے وہ لے کے چلی اور وہ موجیں جو ہیں پہاڑ کی
تمام سمندر کو اب جنہوں نے دیکھا وہ دیکھتا کیا ہوتی ہے. تو نوح نے اپنے بیٹے کو دیکھا. فنادى نوح ابنه وكان في معدل. انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو پکارا دیکھ کر انہوں نے جو کچھ فاصلے میں تھا ظاہر ہے. بیٹا ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ, سوار ہو جاؤ اس کشتی میں فوراً. یا بنی ارکب معنا ولا تكن مع الكافرین. دیکھو کافروں کے ساتھ نہ ہو, انہیں چھوڑ کے فوراً ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ, سوار ہو جاؤ ہمارے ساتھ کشتی میں. قال صعب الى جبل. میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, وہاں پناہ لے لوں گا. کوئی شبہ نہیں ہے پہاڑ پہ آپ چڑھ جائیں تو پناہ مل جائے گی آپ کو. پانی اگر اتنا اونچا نہیں ہے, ہائی نہیں ہے. یحسبنی من الماء, مجھے پانی بچا لے گا. لیکن نوح نے کہا کہ نہیں, آج نجات کا صرف ایک ذریعہ ہے. اونچے سے اونچا پہاڑ بھی تمہیں نہیں بچا سکتا. قال اللہ عاصم اليوم من امر اللہ. آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں, الا من رحمہ, مگر یہ کہ جس پہ وہ رحم کرے. وہ کس پر رحم ہے اس نے بتا دیا, جو کشتی میں ان پہ رحم ہے. بیٹا ہلاک ہو گیا, قرآن نے کہا بیٹا ڈوب گیا. وحال بینہم الموت وکان من المغرمین. تو ان کے دونوں کے بیچ میں وہ موجیں آ گئیں اور بیٹا جو ہے وہ ہلاک ہو گیا. اب آپ کے سامنے ایک چیز آئی کہ اصول اللہ نے کیا قرار دیا کہ نجات کے بہت سے ذریعے ہو سکتا ہے آپ کو نظر آتے ہوں. ہم اس کے ساتھ بھی ہم اس کے ساتھ نہیں. اللہ نے کہا جو میں نے جس کا وسیلہ قرار دیا ہے صرف ظاہر ہو سکتا ہے بہت سے آپ کو نظر آئے کہ اس کے ساتھ ہو جائے تو بچت ہو جائے گی. ہوا کریں جیسے مثال جو قرآن نے کہا پہاڑ تو وہ تو چڑھنا اوپر, پانی نیچے, تو آپ محفوظ ہیں. لیکن انہوں نے کیا کہا کہ آج یہ نہیں ہوگا, مگر آج ایک ہی وسیلہ بچا ہے جو اللہ نے وسیلہ قرار دیا ہے, وہ یہ کشتی ہے. تو اہل بیت کی مثال کیا ہے؟ مثل اہل بیت کہ مثل سفینۃ نوح. تمام اہل بیت ان کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے. من رکبہا نجا, جو ان کے ساتھ ہے سوار ہوا اس پہ وہ بچے گا. صرف آپ دوسرے راستے نہیں ڈھونڈ سکتے نجات کے اپنی, اور بہت سے بھی ہیں سبھی بچانے والے ہیں نہیں. وہاں اللہ نے اعلان کر دیا یہ اونچے اونچے پہاڑ کچھ نہیں ہو جائے گا. جو میں نے ذریعہ بتایا نجات کو, یہ کشتی ہے بس جو نوح کی ہے. پیغمبر بھی یہی کہہ رہے ہیں میرے اہل بیت کی مثال کشتی ہے نوح کی ہے. جو ان کے ساتھ شریک ہے, جو ان کی کشتی میں ہے, صرف اس کی نجات ہوگی. ومن تخلون ہلاکا وغیرہ کا, وہ ہلاک ہو جائے گا. جو ان کے ساتھ نہیں ہے, یعنی جو ان کے ساتھ یعنی ان کی کشتی میں نہیں ہے, اس کی ہلاکت طے ہے, اس کا غرق ہونا طے ہے. یعنی آپ کوئی اور راستہ نہیں ڈھونڈ سکتے اپنی نجات کا سوائے اس کے کہ جسے اللہ اس کا رسول نے دے دیا ہو. اپنے بنائے ہوئے خود ساختہ نجات دہندہ آپ کو نہیں بچا سکتے. انسان بنا لیتا ہے نا, نہیں, آپ کے بنائے ہوئے آپ کو نہیں بچا سکتے. صرف وہ بچائے گا جسے اللہ اس کے رسول نے قرار دیا نجات دہندہ, اس کے ساتھ کرے تو آپ ٹھیک. اب یہ دنیا اور آخرت یاد رکھے دونوں کامیابی ہے. جو لوگ حسین کے ساتھ ہیں دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی. بعضوں کے اس سے مراد آخرت کامیاب نہیں, یہ دونوں جو کامیابی ہے. حسین کے ساتھ مطلب کہ آخرت میں بھی کامیاب, دنیا میں بھی کامیاب. اور دنیا میں حسین کی مثال ہے, یہ عالمی اخلاق کے لیے نمونہ ہے ذات حسین. جو کربلا کا مشاہدہ کرتا ہے دنیا میں, چاہے اس کا ایمان ہو نہ ہو, انسان ہے بس, جو عقل شعور رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ وہ ہستی ہے جو عالمی اخلاق کا نمونہ ہے. یہ وہ ذات ہے جو کربلا میں انہوں نے اصول قائم کیے, جو ہدایت کے ہمارے سامنے نمونے پیش کیے. حسین انسانیت بھی ہے, مسلک بھی ہے, کسی ایک مسلک سے نہیں ہے. حسین انسانیت بھی ہے. جہاں حسین کا مسلک ہے, حسین کا دین ہے, وہیں انسانی اقدار بھی ہیں. تو جہاں انسانی اقدار ہیں اس کے لیے نمونہ حسین ہے. جیسے جب باپ کے لیے آپ دیکھتے ہیں تو اگر جارج افتا کتاب لکھتا ہے تو اپنے مذہب میں نہیں ڈھونڈتا, اسے علی نظر آتے ہیں, وہ ان کو شناخت اختیار کرتا ہے شخصیت کو کہ یہ ہے میرا آئیڈیل اپنے مسلک کے ہوتے ہوئے. چونکہ وہ اقدار کو ڈھونڈتا ہے, اخلاق کو ڈھونڈتا ہے, دیکھتا ہے وہ عظمتیں کہاں کہاں ہیں. یہ حسین اسی عظمت کے مقام پر ہیں.
اب آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ حسین نے کیا کیا، اس لیے حسین سلویشن ہے، آپ کو نجات کا ذریعہ قرار دیا ہے پیغمبر نے، ان کے ساتھ ہونا ہے۔ حسین نے کیا کیا ہے؟ حسین نے باطل کے مقابلے میں حق کی حفاظت کی، چہرہ باطل سے نقاب کھینچ دی، حق و باطل میں لائن کھینچ دی، جو ادھر ہے اور جو ادھر ہے اس میں فرق ہے، جو حسین کے ساتھ ہیں وہ اہل حق ہیں، جو حسین کے مخالفت میں وہ۔ اب یزید صرف اسلام کا مخالف ہے یا اسلام کی روح کا مخالف ہے؟ وہ اسلام کی روح کو ختم کرنا چاہتا تھا، نماز تو عام ہو ہی رہی تھی، وہ کربلا بھی ذبح کرنے سے پہلے جلدی کرو نماز پڑھ لیں گے بعد میں جلدی سے، روح ہے اسلام کو ختم کرنا چاہتا تھا، اور حسین اس کو زندہ رکھنا چاہتا تھا، اس کے لیے قربانی ہوتی ہے۔ تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے یہ جو حسین کے ساتھ ہونے کا مطلب ہے کیوں ہے، یہ کشتی حسین کی ہر زمانے میں ہے، ہر زمانے کی نجات کی کشتی کشتی حسین ہے، وہ چاہے اس وقت 61 ہجری ہو کربلا اور یہ آج کی کربلا ہو، یاد رکھیں۔ اچھا کچھ لوگ اس میں کنفیوز جانے کہ وہ یہ بھئی کربلا بس ایک ہی ہے اور اس کے بعد کوئی کربلا نہیں، یہ کون کہہ رہا ہے وہ کربلا کی مثال کہاں ہو سکتی ہے؟ نہ وہ حسین کے مقابل کے ساتھ کوئی حسین کا کوئی کر سکتا ہے تقابل، کی کیسے ممکن ہے؟ کچھ لوگ فرائض سے بھاگنے کے لیے تاکہ اپنی ذمہ داری سے بچیں، اب وہ ڈھونڈتے پھریں گے یہ کلو یوم عاشورا کلو ارجن کربلا، حدیث کی در یہ حدیث نہیں ہے مگر یونیورسل ٹروتھ ہے، یہ حدیث نہیں ہے مگر یہ حقیقت ہے کہ ہر زمانے میں آزمائش ہے انسان کی، اور اس آزمائش سے نکلنے کے لیے معیار کیا ہوگا؟ وہی جو کربلا ہے، وہ جو حسین نے معیار قرار دیا کربلا میں، جو حسین نے اصول قائم کیے، تو کشتی تو آج بھی حسین کی ہے، حسین کشتی آج بھی۔ اب اس میں سوار کون ہے؟ کون حسین کو وسیلہ بنا رہا ہے اس کشتی میں سوار ہونے کے لیے؟ یہ کشتی نجات تو آج بھی ہے، تو حسین کی کشتی آج بھی، اب اس میں سوار کون ہوگا؟ کوئی کون ہے جو نہ کہے کہ میں نہیں سوار ہوں گا؟ یقیناً کہے گا میں بالکل۔ حسین کھڑے ہوئے ایک نظام کے خلاف، یزید دین کو شکل کو بگاڑ رہا ہے۔ آج کی دنیا کیا کرتی ہے؟ دین کو ذاتی مفاد میں استعمال کرتے ہیں، ایسے قانون ہم بناتے ہیں اپنے حکومتوں کو بچانے کے لیے، سچ کو خاموش کرنے کے لیے۔ یہ سب یزید کا طریقہ نہیں، باطل کا طریقہ ہے۔ جو آج کا یزید ہے وہ برائی کو پھیلاتا ہے ہمارے درمیان میں، وہ ظلم کو ہمارے درمیان میں پھیلاتا ہے، وہ حق کو خاموش کرنا چاہتا ہے۔ حسین آج بھی نجات کی کشتی ہے۔ جب حسین نے کہا مثلی، اپنے بارے میں جب کہا لا یبایع مثلا، میں مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر، یہ اصول قائم کیا۔ اب کون ہے حسین کی کشتی میں سوار ہو؟ کیا جو حسین کی ہٹ کر مسلک سے چلتا ہو وہ سوار کہلائے گا حسین کی کشتی کا؟ وہ کہہ رہے مجھ جیسے جیسے کہ یہ حدیث فاسق و فاجر، قتل کرنے والوں کا، ظلم کو پھیلانے والا، فساد پھیلانے والا، اس کے سارے مجھ جیسے اس جیسے کی۔ اس کا مطلب یہ وہ ہم فرما رہے ہیں بھائی مجھ جیسا جو بھی شخص خود کو کہے گا کہ میں صداقت پسند ہوں، میں سچائی کا طرفدار ہوں، میں حق پسند ہوں، وہ اس کی تائید کیسے کرے گا؟ کسی ظالم حاکم کی تائید وہ کبھی نہیں کرے گا۔ وہ شخص سوار ہوگا حسین کی کشتی میں۔ جو آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا آپ ہیں سوار یا نہیں ہے کشتی کے سوار۔ سچ بولنے کی قیمت دینا پڑتی ہے، سچ بولا تو نوکری جا سکتی ہے، اور اگر آپ نوکری بچانے کے لیے ظلم کا ساتھ دیں تو عمر سعد کا کیا قصور ہے؟ عمر سعد نے یہی تو کیا تھا، اس نے کہا دنیا لے لو ورنہ خسارہ ہے، تو ہر زمانے عمر سعد گھوم رہے ہوتے ہیں۔ یہ دل کے اندر عمر سعد ہے، وہ عمر سعد نے دنیا حاصل کی تھی نا، اس نے جرم کیا۔ تو اگر آپ دنیا کے لیے اس کو نہیں چھوڑنا چاہتے، ظلم کے ساتھ ہے، تو آپ کے اندر عمر سعد ہے، آپ کا ہیرو عمر سعد ہے، حسین نہیں ہے۔ حسین نے تو کچھ اور سکھایا آپ کو، مفادات پہ حق کو قربان نہیں کیا جا سکتا، یہ ہے حسین۔ اب اگر آپ اس راستے میں نہیں چلتے جو حسین کا راستہ ہے تو پھر آپ کہتے سب کشتی کے سوار ہو سکتے ہیں؟
یہ تو حسین کی کشتی کا معنی ہی ہے نجات کا. اس لیے میں نے ابھی کہا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آزمائشیں ختم ہو جائیں گی، نجات کا مطلب یہ ہے ہرگز نہیں. طوفان آپ ٹکرائیں گے آ کر، مگر آپ ڈوبیں گے نہیں اگر آپ حسین کے ساتھ ہیں. یہ کشتی حسین کا مطلب ہی یہ ہے کہ آج کی دنیا ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. جوانوں کے لیے ہماری شناخت کا مسئلہ، آئیڈینٹی کا مسئلہ ہے، کرائسس کا مسئلہ ہے. یہ شناخت کیا، حسین ان کے لیے شناخت ہے، وہ آئیڈیل ہے ان کے لیے، انہیں ان کو پیش کریں ان کے سامنے. دیکھیے تنہا ہونا غلط نہیں ہے، غلط کے ساتھ کھڑا ہونا غلط ہے. آپ اکیلے رہ جائیں گے غلطی نہیں کہلائے گی. آج ساری دنیا ہمارے خلاف ہے تو ہم غلط ہیں چونکہ ہم اکیلے رہ گئے. اکیلے رہ جانا غلط نہیں کہلاتا. اگر بھیڑ غلط کے ساتھ ہو تو وہ غلط ہے. اگر آج ساری دنیا کسی غنڈے کی اس کو قبول کر لے حکمرانی کو تو آپ کی کیا حال ہے؟ سب صحیح ہو جائے گا. مطلب بھائی غلط تو غلط رہے گا نا. وہ شیروں کو ہائناس، وہ اگر سارے مل کے شیر کا شکار کر لیں کر سکتے ہیں، مگر وہ شیر نہیں کہلائیں گے. جنگلی کتے ہی کہلائیں گے، چاہے وہ شیر کا شکار بھی کر لیں. ان کی کلاسیفیکیشن نہیں بدل جائے گی. تو ہمارے شیروں کو مار کے اگر کوئی یہ سمجھتا ہو یہ کربلا جو معیار یاد رکھیے. اب ہمیں دیکھنا ہے عزیزو، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا، ہم حسین کی کشتی میں یا کنارے پہ کھڑے ہیں. ہمیں دیکھنا ہے ہم کشتی میں ہیں، کیونکہ کنارے کا مطلب ہے کہ محفوظ. کنارے کیا ہوتا ہے؟ آپ وہاں کھڑے ہیں، آپ طوفان تو وہاں آ رہے ہیں، آپ محفوظ ہیں، اس سے کوئی آپ کو خطرہ نہیں ہے. تو آپ کشتی حسین میں ہیں یا کنارے پہ کھڑے ہیں، یا آپ باہر سے بس مشاہدہ کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے، بھئی ہم نے تو خطرے سے خود کو محفوظ کر لیا، ہم اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتے ہی نہیں، چونکہ کنارے پہ تو محفوظ ہے نا آدمی. جو لوگ سمندر میں وہ مشکل میں ہیں. تو اب جو لوگ ہیں انہیں سوچنا ہے کیا وہ حسین کے ساتھ ہیں یا وہ کنارے پہ کھڑے ہوئے ہیں کہیں. شاید بھی گانا بھی ہے، کچھ لوگ ابھی تک ساحل سے طوفان کا نظارہ کرتے ہیں. تو جب تک آزمائش میں آئیں گے نہیں، تو جب تک وہ جاگیں گے نہیں عزیزو، آپ کو جاگنا تو ہوگا. اب یہ فرق کیا ہوگا کہ آپ حسین کے ساتھ ہیں یا نہیں. سوال یہ نہیں کہ آپ حسین کو مانتے ہیں یا نہیں، یقیناً آپ حسین کو مانتے ہیں، مگر کیا آپ کے فیصلے حسینی ہیں یا یزیدی ہیں؟ جو زندگی کے فیصلے آپ کرتے ہیں، فیصلے زندگی کے، اس کا معیار کیا ہے؟ حسین کے ساتھ کوئی ہے جرت جو کہ میں نہیں ہوں سوائے ناصبی کے، تو اس کا تو یہ شمار ہی نہیں ہے. لیکن جو حسینی ہے اس کو سوچنا پڑے گا آپ جب فیصلہ کرتے ہیں وہ فیصلوں کا معیار کیا ہے. کیا آپ کے فیصلوں کا معیار حسین ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ عملی انکار اور عملی بیعت کا مسئلہ ہے. زبان سے سبھی وہی کہیں گے حسینی، عملاً کیا ہے؟ جب تک عملاً آپ نہیں ثابت کریں گے تو آپ کیسے اس میں شمار کی جائیں گے؟ ہاں اس کشتی میں سوار ہونا شجاعت چاہیے، صبر چاہیے، استقامت چاہیے، چونکہ یہ تو ہر دور میں ہوگا. حسین آج بھی یہ کشتیاں آج، اور جو لوگ ہیں اس کشتی کے وہ گھبراتے نہیں ہیں. جیسے میں نے کہا آزمائشیں تو آنی ہیں، اس کا مطلب نہیں آپ کبھی کسی آزمائش سے نہیں گزریں گے، مگر آپ فیل کبھی نہیں ہوں گے، یاد رکھیں. یعنی اس سے مراد یہ نہیں کہ میں یہاں تقریریں کر کے حدیثیں پڑھ دوں ساری کہ سبحان اللہ کیا زبردست تقریر ہے، شاعر نے زبردست کلام پڑھ دیا، سبحان اللہ کیا کہنے ہیں. آنسو بھی نکل آئے نوحہ سن کے. کربلا تاریخ نہیں ہے عزیزو، صرف یہ ایک زندہ پیغام ہے حسین کا. اے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا. تو اکیلے مسئلہ نہیں ہے، مظلوم کے ساتھ ہونا ہے، چاہے اکیلے ہی کیوں نہ ہو. یاد رکھیں ایمان کب محفوظ رہے گا؟ جب آپ کا عقیدہ محفوظ ہے، جب آپ حق کے ساتھ ہیں. کشتی میں ہے تو ہسکولے کھاتی ہے، طوفان میں جب ٹکراتی ہے، لیکن وہ محفوظ رہتا ہے. جو
اس کے اندر محفوظ ہو، چارج کتنے ٹکرا جائے. تو یاد رکھیے امام حسین کے مقابل آنے جو امام حسین کے ساتھ تھے وہ بہت کم تھے، ان کو چھوڑنے والے بہت زیادہ تھے. حسین کتنے تھے؟ وہ تو بہت تھوڑے لوگ تھے. کثرت کون سی تھی؟ جس نے امام کو چھوڑ دیا تھا. کچھ وہ تھے جو عملاً مخالفت میں آ گیا، کچھ گھر میں بیٹھے تھے. وہ تھے جو کنارے پہ کھڑے تھے. حسین نے تو آواز دی تھی سب کو، مگر وہ گھروں سے نہیں نکلے. تو اگر آپ گھروں سے نہیں نکلے تو یہ وہی گروہ ہے جو حسین کو مان تو رہا مگر کنارے پہ کھڑا ہے. تو آنے والے وہ بہت کم تھے، چھوڑنے والے زیادہ تھے. ان چھوڑنے والے کچھ دشمن میں، کچھ وہ تھے جو آرام طلب تھے. تو یہ جو آرام طلب لوگ کہتے ہیں زحمت میں ہمیں مت ڈالو، ہم حسین کے ساتھ ہیں، بس آپ مشکل میں مت ڈالیے ہمیں، ہم ہیں آپ کے ساتھ، لیکن یہ تکلیف ہم سے نہیں ہو سکتی. پھر ہم کو لونا پڑے گا، پھر ہمارے خطرے میں پڑ جائیں گے، پھر ہمیں پولیس والے بھی ماریں گے، پھر ہم کو سب گرفتاریاں بھی ہو سکتی، سب ہو سکتا ہے. تو بھائی یہ حسین کو جس کو نجات دہندہ کہا ہے، یہ تو انہی کے لیے جو لڑنا جانتے ہیں، جو ٹکرانا جانتے ہیں باطل سے، ان کے لیے نہیں جو آرام طلب ہوں. جس کو امام حسین سلام نے جب نکلے وہاں سے مکہ سے اور آئے کربلا تک، وہ راستے میں کہہ دیا کہ انسان غلام دنیا ہے. ابھی تو دنیا مذہب دین ان کی زبان پہ رہتا ہے جب تک دنیا کو خطرہ نہیں ہے. جیسے ہی مشکلات آئیں، قلت دیانون، بہت کم لوگ دیندار رہ جاتے ہیں. یہ جو امام کہہ رہے ہیں کہ بہت کم دیندار ہے، کیا اس کے مراد ہے کہ وہ لوگ نماز پڑھنا چھوڑ دی انہوں نے؟ امام صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں بہت کم دیندار رہ جاتے ہیں. قلت دیانون، تو کیا انہوں نے نماز نہیں پڑھ رہے وہ لوگ، یا قرآن نہیں پڑھ رہے، یا روزے نہیں رکھ رہے؟ یہ انہی دینداروں کا مسئلہ ہے جنہیں امام کہہ رہے ہیں قلت دیانون. ان میں سے صرف عملاً چند رہ جاتے ہیں. اکثریت سہل پسند ہوتی ہے، آرام پسند. اگر آرام ہے تو پکے مومن، آرام گیا تو نہیں. یہ سب بیکار باتیں، مشکل میں پہنچ. جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے امام نے تو کہا حیات من الذلہ، یہاں سب ذلت کو اوڑھنا بچھونا بنائے ہیں، بلکہ فخری آپ تصویریں کھنچواتے ہیں. یعنی یہ جو غزہ کے مسلمانوں کی تباہی بربادی کس کی وجہ سے ہوگی؟ یہ انہی منافقین کی وجہ سے. ملت کے ہمارے یہ حکمراں جو ہیں دین فروش، ملک فروش، زمین فروش، یہ وہ ہیں جن کی وجہ سے قتل عام ہو رہا ہے، اور کسی وجہ سے نہیں. یہ کتنے ہی زیادہ ہو جائیں بیکار ہے، تو کوئی قیمت نہیں ہے. دیکھیں کچھ لوگ ہوتے میں آج کے دور میں کچھ لوگ کہیں کہ بھائی سب کو اٹامک پاور، کچھ لوگ اٹامک پاور ہوتے بھی اس پہ بیٹھے ہوئے کانپ رہے ہوتے ہیں. اچھا بہانے بنانا دیکھ لیجیے آپ، مثلا اپنی مثال لے لیں. بھائی کچھ نہیں، کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھی اٹامک پاور ہے، ہم بھی، دونوں کے پاس ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور اگر نہیں ہوتا ہمارا تو بھی نہیں، وہ اٹامک پاور ہمارے پاس نہیں. تو بزدل ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس سب کچھ ہو. بزدلی اندر ہوتی ہے، دل میں. بزدلی اندر، انسان پہلے اندر ہارتا ہے بعد میں باہر. تو ہارے ہوئے لوگ اگر ایٹم بم بھی بنا کر رکھ لیں تو بیکار ہے ان کے لیے. جو وہ بزدلی روح میں ہے، جب روح میں ہو تو وہ پھر آپ کچھ نہیں کر، ازلا کچھ نہیں کر سکتا اس کا. اور جن کے پاس نہیں ہوتا وہ شیروں کی طرح کھڑے رہتے ہیں، اور ان کو مارنے کے لیے ٹنوں آپ کو بارود استعمال کرنا پڑتا ہے. لیکن نظریے تو باطل نہیں ہو جاتے ایسی. تو آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں امام حسین سلام کے ساتھ جو ذکر امام حسین حیات من الذلہ، امام نے تو فرما دیا. اب کون ہے جو اس کو قبول کرے؟ خبر آپ دیکھ رہے ہیں وہ چاروں طرف سے وہ جہاز پہنچ گیا، یہ شپ پہنچ گیا، وہ پہنچ گیا، وہ جمہوریہ گرد جو ہے مثلا وہ چاروں طرف سے وہ. اب سوال یہ، ہم تو بہت دور ہیں، یہ ممالک جو جائیں گے وہ تو بہت دور ہیں وہاں سے، تو کس کی ایئر اسپیس سے گزریں گے؟ انہی مسلمان منافقین حکمرانوں کو یا نہیں؟ بھائی جہاز اگر جائیں گے تو کن سے گزریں گے؟ ممالک سے. فیول کہاں لیں گے؟ انہی کیا لیں گے نا بیٹھ کے اتر کے، یا فضا میں دیں. تو یہ وہ منافقین ہیں کہ جو خود اپنے قاتل ہیں. یاد رکھیے باری باری سب کو مرنا ہے، کمزوری کوئی چیز نہیں ہوتی، یاد رکھیں. آپ نے دیکھا شیروں کا جو گروہ جو ہے وہ بھینسیں کھڑی ہوتی ہیں، وہ ایک اکیلا وہ بڑے آرام سے کھا لیتے ہیں. لیکن جب وہی بھینسیں اکٹھے ہو جائیں، آپ نے ٹی وی دیکھا ہوگا بھائی اینیمل ورلڈ میں، اور جب آپ نے سینگ اکٹھے لے کے چلیں
تو وہ شیر بھاگ جاتا ہے اسی ہول سے، جیسے وہ ایک ایک کر کے بڑے آرام سے کھا لیتا ہے. جب وہ سب اکٹھے ہو کے سیدھے ہوتے ہیں اور سب اکٹھے آتے ہیں، تو یہ ہمارا حال یہ کہ اتنے اکٹھے ہو، اگر اتنے بھیڑ ہے پھر بھی اگر اکٹھے نہ ہو تو وہ ذلت نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی؟ یہ ذلت ڈس یونٹی کی وجہ سے ہے. اور جب ہم یہاں سے گفتگو کرتے ہیں، ہم گفتگو حق کی کرتے ہیں، ہمارے مسئلے سے کوئی تعلق نہیں اس ممبر سے. یہاں مظلوم کی بات ہوتی چاہے کوئی ہو، یہ نہیں کہ مطلب شیعہ ہے یا سنی ہے یا مسلمان ہے غیر مسلم، ہرگز نہیں. ظلم کہاں ہے اس کی مذمت ہوتی ہے. صرف ہم مسلکوں میں نہیں جاتے. ابھی آپ نے دیکھا وہ یہ جو ہماری ورلڈ کورٹ ہے، ورلڈ کورٹ کی خاتون جس کا میں جمعہ میں ذکر کر چکا ہوں، وہ خاتون جج جو تھی وہ سارے ایویڈنس ان کے سامنے ساؤتھ افریقہ نے رکھ دیے جینوسائیڈ کے، اسرائیل کی. انہوں نے انکار کر دیا ماننے، تو باقی سب نے ووٹ دے دیا کہ یہ کنوکٹ کر دیا کہ یہ مجرم ہے سوائے ان کے. اچھا انہوں نے کیوں ایسا کیا؟ آپ کہیں شاید ایویڈنس کو قبول نہیں، ایسا نہیں تھا. ابھی انہوں نے تقریر فرما دی جا کر یوگنڈا میں، جو انہیں وہیں تعلق ہے، ان تقریر فرما دی کہ بھائی میں بلیو کرتی ہوں مذہب پہ، جو جیزس کا جو مذہب ہے ہمارا، جو اس میں کہا گیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں اینڈ ٹائم آ گیا اور اینڈ ٹائم میں اس کی ساتھ دینا ضروری ہے. تو آپ جتنے ایویڈنس رکھتے ہیں میرے سامنے، اور وہ ابھی تک الحمدللہ انجوائے کر رہی ہے اس پوسٹ کو. یہ سب ظاہر ہونے کے بعد اس میں کنڈمنیشن ہو رہی ہے کہ مگر وہ ابھی تک ہے اسی سیٹ پر اپنی اور انجوائے کر رہی ہے. اب آپ سمجھے، آپ مذہب دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں، مذہب کا یہ حال ہے کہ قتل عام کے سارے ایویڈنس رد کر دیے، چونکہ انہوں نے کہا یہ میرا مذہبی فریضہ ہے کہ میں ان کا ساتھ دوں، میرا مذہبی فریضہ. یہ باقاعدہ ریکارڈ پر ہے. تو عزیزان یہ ہمارے یہاں یہ نہیں پایا جاتا. امام حسین نے یہ نہیں سکھایا ہمیں. جب ہم بات کرتے ہیں تشیع کی، یعنی اسلام حقیقی، وہ اسلام جس کو حسین ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ اسلام جو اہل البیت کا ہے، وہ اسلام جو پیغمبر اسلام کا، وہ اسلام جو قرآن ہے، اس اسلام میں کوئی ایسی کلاسیفیکیشن، کوئی ایسی کلاسز نہیں بنائی ہیں. حق حق ہے. تو اب اگر ہم چاہتے ہیں اپنے آپ کو اس میں سروائیو کرنا، تو یاد رکھیے یہاں تو آج کی دنیا میں جتنے کنورٹڈ ہیں وہ حکمرانی کر رہے ہیں مجرم، یعنی جو ثابت شدہ ہے. بلکہ آج ہی میں ابھی خبر پڑھ رہا تھا، ابھی ہمارے یہاں کے وہ اس نے کہہ دیا کہ پوری انویسٹیگیشن کی فائل جو ہے ڈسٹ بن میں چلی گئی یونائٹڈ اسٹیٹس کے. وہ جتنی بھی انہوں نے تحقیق کی تھی جنوری کے کیس کی، جو اسے کیسے گورنمنٹ کریں گے وہ تو خود ہی پارڈن کر لیں گے خود کو. تو وہ ساری فائلیں آج ہی پڑھ رہا تھا، پروسیکیوٹر نے کہا کہ ڈسٹ بن میں، چونکہ وہ بیکار ہو گئی. اب چونکہ آپ نے ایک ایسے شخص کو بنا دیا جو مجرم آپ نے قرار دیا، سزا دے دی، الیکشن میں آنے دیا، اب خود معاف کر دیں گے اپنے آپ کو الحمدللہ. بلکہ آگے نسلوں تک کو کہ آئندہ بھی کوئی، کبھی کبھی ہوتا آدمی سوچتے وہاں جا رہے ہیں دیکھیے وہاں قانون کی حکمرانی، عدالت، یہ ہیومن رائٹ، پتہ نہیں کیا کیا. نہیں، آج کے زمانے میں ایسا کچھ نہیں ہے. خیر سے جو آپ ہیں وہ یہاں ہیں، یعنی آپ خامخواہ زحمت کر رہے ہیں وہاں سے نکلنے کی. جو سارے جلوے وہاں، جو سارے جلوے یہاں ہیں، یعنی یہ اسی راستے پر گامزن ہے. عزیز مند یاد رکھیے، تو جو حسینی ہے اس کو پتا ہونا چاہیے مشکل، یہ تو بار بار دہرانا پڑتا ہے، مشکلات آنی ہیں، گھبرائیے مت. مشکلات تو آنی. یہ جو آج خطرات ہمیں نظر آ رہے ہیں، کبھی ادھر کی خبر کبھی ادھر کی خبر، اور ہمارے یہاں تو یہ جو ٹولہ ہمارا جو موجود ہے، آپ کو سیاسی بات ہو جاتی ہے لیکن سیاست ہمارا دین ہے. کوئی معاشرہ نہیں بچے گا اگر وہ قانون پر عمل نہیں کرے گا. میں تم لوگ یاد رکھیں، ایک لفظ میں ہے، یہ ان کے لیے آئینہ ہے مجرموں کے لیے. آرٹیکل 6، اپنے اوتھ کی خلاف ورزی کرنے والوں کو لٹکانا پڑے گا اگر اس ملک کو بچنا ہے. تم یاد رکھیں میرے، ہر وہ ادارہ جس نے اپنے اوتھ کی خلاف ورزی کی ہے اس کو لٹکانا ہوگا، ہینگ کرنا ہوگا اس کو. اگر ان کو نہیں ہینگ کیا تو یہ ملک ہینگ ہو جائے گا. جو آئین کی خلاف ورزی، اپنے قانون کی خلاف ورزی اگر اپنے اٹھائے ہوئے ہدف کو رون دے، ان کو اگر آپ سزا نہیں دیں گے، قانون کے یہ قانون ہے، تو اگر آپ قانون کا عمل نہیں کریں گے تو ملک نہیں بچے گا، ٹکڑا ٹکڑا ہوتا چلے جائے گا. تو وہ وہی بچتے ہیں جو قانون کے تحت، چونکہ قانون ہی وہ چیز ہے. اگر آپ یہاں کہتے ہیں ایک آدمی کھڑا ہو کہہ رہا ہے میں کسی قانون کو نہیں مانتا، میں خود قانون ہوں، اگر آپ نے پڑھا نا
کتنی سادہ سی میرے بچوں کو سمجھانے کے لیے بھائی، اگر ایک آدمی چڑھے سڑک کے اوپر اور کبھی میں تو نہیں مانتا یہ سائن وائن پہ لگے ہوئے وہاں لکھا ہے منایا وہ مڑ جائے، کیا قیامت آئے گی پھر؟ اگر آدمی کہ میں نہیں مانتا اس کو، میں اپنے اس پہ چلتا ہوں، لیکن ٹھیک ہے مڑ جاؤں گا، کون بچے گا پھر؟ عقل کی بات ہے نا، جو آدمی یہ کہتا ہے میں کسی قانون کو نہیں مانتا ہے، بین الاقوامی قانون نہ کسی قانون، بھائی پھر یہ دنیا کہاں سے بچے گی؟ دنیا قانون کے تحت چلتی ہے، ہم سروائیو کرتے ہیں اصولوں کے تحت، قوانین کے تحت ہم سروائیو کرتے ہیں۔ اگر ہم سب کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، مرضی پہ چلائیں گے تو کوئی نہیں بچے گا۔ تو اس لیے یہ جو بھی یہ شخص کہے گا وہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، جو کہے گا میں کسی قانون کو نہیں مانتا۔ تو یہ ہم جو بات کرتے ہیں اس کا مطلب ہماری نجات ہے اصولوں میں، قوانین میں۔ جو دین نے آپ کو اصول دیا، حسینیت نے جو اسلام نے کہا، اس اسلام پہ عمل کرنا بھی اسی طرح واجب ہے جو خدا کا دین ہے۔ اگر انسان خدا کے دین کو جو قوانین اس کو رد کر دے، اپنی مرضی پہ چلے، تو دین کیسے بچے گا؟ اس کی اپنی زندگی بھی نہیں بچے گی، آپ دیکھیے۔ تو اسلامی قوانین کا بھی مطلب وہ یہ جو ہم دنیا کے لیے بناتے ہیں۔ خدا کی زمین بغیر قانون کے نہیں رہ سکتی، جس طرح ملک بغیر قانون کے نہیں رہتے، اصول ہے اس کا۔ تو اب یاد رکھیے، تو اب آج کی جو دنیا میں جب ہم ذکر کرتے ہیں اپنے ائمہ کا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں نجات کا ذریعہ دکھا رہے ہیں، مگر نجات ذریعہ یہ نہیں ہے جو میں نے ابھی کہا کہ میں تقریر کر لی جنت میں چلا گیا، اس میں پوٹری پڑھ لی جنت میں چلا گیا، نہیں ہے۔ زندگی کے فیصلے بتانے چاہیے کہ میں حسینی ہوں، میرے فیصلے بتائیں، میں حسینی فیصلے کر رہا ہوں جو حسین علیہ السلام نے، امام نے میرے بتائے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ دنیا پر آخرت کو ترجیح دینا۔ میں اکثر دہراتا ہوں، یہ آپ کے خاندان میں بھی کام آتا ہے، سب میں کام آتا ہے۔ امام علیہ السلام کا اہم اور مہم، امپورٹنٹ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ، یہ ہمیشہ ٹکراؤ ہوگا، حق و باطل کی بات نہیں ہو رہی۔ اہم اور زیادہ اہم کیا ہے؟ کبھی زندگی میں فیصلہ کرنا پڑ جاتا ہے آپ کو، امپورٹنٹ موسٹ امپورٹنٹ ہے تو یہ بھی امپورٹنٹ، بس زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ کربلا اسی کا نام تھی، اہم اور مہم۔ مہم تو معلوم ہے، اہم کیا ہے؟ ابھی یار میں آپ کو سامنے زندگی میں آپ کو ہمیشہ وقت آئے گا، یہ امپورٹنٹ ہے، زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ وہ حسین نے وہاں بتا دیا۔ حیات من اللہ، خاندان، عزت، جتنا بھی شرف ہے ہمارا، تکلیف، مصائب، یہ سب ایک طرف ہے، دین خدا ایک طرف ہے۔ جب اس کو اگر بچانا ہے تو یہ سب مہم ہو، وہ اہم ہے، اور اہم کے لیے مہم کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ تو اپنی زندگی میں اگر آپ نے اس اصول کو اپنا لیا ہمیشہ کے لیے کہ بہت سی چیزیں امپورٹنٹ، زیادہ کیا ہے، موسٹ امپورٹنٹ کیا ہے، اس دن آپ مشکلات سے وجہ صحیح فیصلے کریں گے۔ آج کے حسینی ہونے کا ایک ہی مطلب ہے کہ جو انسان حسینی ہے وہ اپنے فیصلوں میں تلاش کرے، میں حسینی ہوں تو حسینی فیصلے کرے گا، دنیا کے فیصلے نہیں کرے گا، یاد رکھیے، کیونکہ یہ وہ نسبت ہے آپ کو جو حسین علیہ السلام کی محبت ہے، اس محبت کا کوئی بدل نہیں ہے، کیونکہ جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ رسول سے محبت کرتا ہے، جو رسول سے محبت کرتا ہے وہ اصل میں اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے کہا، اور نہ فقط یہ بلکہ یہاں تو وہاں تک بات آ گئی کہ جو ان سے محبت کرتا ہے اس سے اللہ محبت کرتا ہے، یعنی جو حسین سے محبت کرتا ہے اس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں، اور جو ان سے یعنی حسین، ان کے والدین، ان سے جو محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ کہاں ہوگا؟ کانا معی فی الدرجتی یوم القیامہ، وہ میرے درجے میں ہوگا قیامت میں، پیغمبر کے ساتھ۔ جو ان سے محبت کرتا ہے، ان پانچ سے یعنی اہل بیت سے، وہ کہتے ہیں وہ میرے ساتھ ہوگا درجہ میں، اس جس درجے میں پیغمبر خود تشریف فرما ہے۔ تو وہ محبت کیا ہے؟ وہ محبت اطاعت کے ساتھ ہے، محبت بغیر اطاعت کے نہیں ہوتی، اطاعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس میسج کو ہمیں پھیلانے کے لیے زحمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں بہت سا یہاں کے سنتے رہتے ہیں، فنڈ ریزنگ کی ہم کو مشکل ہو جاتی ہے، پیسے جمع نہیں ہو رہا ہے، یہ پیغام ایسے نہیں پہنچ سکتا۔ دنیا بہت آگے جا چکی ہے، وہ ہزاروں کیا کروڑ ڈالر، ملین ڈالر خرچ کرتی ہے برباد کرنے کے لیے، تو حق کے پیغام کو بچانے کے لیے خرچ کرنا پڑتا ہے، بغیر خرچ کے نہیں ہوتا۔
تو آپ کی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے کم سے کم ممبرشپ تو بہت ہی معمولی بات ہے جو عام ہے، لیکن اس کے علاوہ کہ جو مانگا جاتا ہے، لیکن جو ممبرشپ ہے یہ تو کم سے کم ہے۔ جب یہ جو پورے ہفتے کاروبار چلتا ہے، یہ پورے ہفتے کچھ نہ کچھ رہتے ہی آپ جانتے ہیں، انگلش میں بھی برابر رہتا ہے، اردو میں بھی رہتا ہے، یہ ایسے نہیں ہوتا، اس کے لیے کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے، انتظامیہ کو سارے کام کرنا پڑتے ہیں۔ چونکہ یہ دنیا میں ہم رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے اخراجات کا، ہمیں پتہ ہے، تو بار بار بیچارے آپ کے کہتے ہیں، آپ سے میں نے کہا میں آپ سے کہہ دوں کہ یہ آپ کا فریضہ ہے کہ آپ اس پہ توجہ کریں، اس کے بغیر یہ کام رن نہیں ہو سکتا، یہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور دنیا کے لیے ہم جب اپنے اخراجات کو، ہمیں بعد میں اخراجات کیسے ہوتے ہیں، ہم بھی یہی چاہتا ہے۔ اس کی سپورٹ کا ایک طریقہ خالی سر کٹانا نہیں ہوتا، جو لوگ سر کٹاتے ہیں ان کی مدد کرنا بھی ہوتا ہے۔ رائے خدا میں خالی ہمیں نہیں بلکہ اور بھی لوگ ہیں، اور جو لوگ حسین کی مدد کرتے ہیں ان کی مدد کرنا بھی ہمارا دینی فریضہ ہوتا ہے۔ تو ہم یہ نہیں ہوتے خالی وہ ہمارا، وہ سب ایک ہے، پورا میسج ایک ہے۔ تو یاد رکھیے میرا میسج آ کے امام حسین کی کشتی میں سوار ہے تو حسینی فیصلے ہوں گے، اور حسینی فیصلے میں خوف نہیں ہے۔ یہ ہے کہ ایمان بچا ہے، حق بچا ہے، انسان کا ایمان بچا ہے، صبر و استقامت اس کے ساتھ ہے، پھر کسی چیز سے نہیں ڈرنا۔ کوئی ادھر سے آ گیا ہو، وہاں سے یہ گھوم جائے، وہاں چلا جائے، یہ حملہ ہونے والا ہے، وہ ماری تو دے سکتا ہے نا کوئی ہمیں، وہ انسان جانی تو لے سکتا ہے نا، جان جانے سے کہ حق ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ہمیں کربلا نے سکھایا۔ آج کون کس کے عزت ہے اور کس کی عزت نہیں ہے، بات اس پہ ختم ہو گئی۔ آج یزید کہاں ہے، حسین کہاں؟ یہ معیار ہے۔ یاد رکھیے جب یہ عزت پتہ چل گئی، حیات من اللہ، پھر آپ کسی خوف کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی بھی اس میں، اور چاہے کوئی کتنا بڑا فرعون ہی کیوں نہ بن جائے، ذلت اس کا مقدر ہے۔ جو لوگ یاد رکھیے میرے، وہ اپنی ذلت سے بچنے کے لیے بہت سے کام دنیا میں کرے گا تاکہ لوگ فائدے بہت سارے بھول جائیں کہ وہ اس کے سر پہ لٹکتی رہیں گی، چونکہ ذلت مقدر ہے۔ مگر جو لوگ راہ حق پہ چلنے والے ہیں انہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی، انہیں یہ پڑھنا ہوتا ہے میرا رب مجھ سے راضی ہو، چاہے دنیا پوری مخالف ہو۔ یہ حسین، یہ میرا سلام تمام چاہنے والوں کو عالم اسلام میں جو حسین کو یاد کرتے ہیں، حسین کے مسلک کو باقی رکھتے ہیں، حسین کے امر کو باقی رکھتے ہیں، انہیں ہمیشہ اللہ ان کی حفاظت کرے۔ ان تمام مراج اعظام، ولی فقی، ہمارے جتنے عراق و ایران، ہر جگہ جہاں جہاں ہمارے مومنین ہیں، خدا ان کی حفاظت، اور تمام مسلمان ہمارے جہاں اور تمام مظلومین ہیں جہاں، خدا ان سب کو ظلم سے محفوظ رکھے، کیونکہ ہمارا پیغام یونیورسل ہے تمام انسانیت کے لیے۔ حسین سب کے امام تھے، حسین کسی مسلک کے امام نہیں تھے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔